سے پہلے یا تو قرآن مقدس کی توہین کرتا ہے یا ہمارے بنیادی عقائد کو چھوڑتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ آرام سے ڈاکہ ڈال دیتا ہے. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، انسان کا وجود دو طرح سے ہوتا ہے. انسانی جسم دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے. نمبر ایک جسم اور نمبر دو انسان کی روح. جسم اور روح کا آپس میں ایک مضبوط تعلق ہے. اگر صرف جسم ہو روح نہ ہو تو لوگ اس کو انسان نہیں رہنے دیتے، اس کو لوگ مردہ یا میت کہتے ہیں. کیونکہ جسم تو پڑا ہوا ہے لیکن روح موجود نہیں ہے تو انسان اس کو انسان نہیں کہتے، اس کو میت کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. اسی طرح اگر صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے تو وہ تو انسان کا پھر وجود ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہے. تو دو چیزیں مل کر انسان کو کامل بناتی ہیں، جسم اور روح. ان سب میں ان کا آپس میں یوں تعلق ہے کہ اگر انسان کی روح ٹھیک کام کرے تو انسان کا جسم بھی صحیح کام کرتا ہے. اگر انسان کی روح ٹھیک ہے تو انسان کا یہ ہاتھ گناہ کی طرف نہیں لپکے گا. انسان کی روح تربیت یافتہ ہے تو انسان کی آنکھ غلط نہیں دیکھے گی. انسان کی روح ٹھیک ہے تو ہمارے کان پھر وہ نہیں سنیں گے جو شریعت کے خلاف ہے. اگر روح انسان کی ٹھیک ہو تو پھر زبان وہ گناہ کا بول نہیں بولے. انسان کی روح ٹھیک ہے تو یہ دل جو دھڑک رہا ہے، جو تڑپ رہا ہے، اس دل کے اندر صرف وہی خیال آئے گا جو اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. روح ٹھیک ہوگی تو انسان کا جسم بھی صحیح کام کرتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ انسان کی روح اگر طاقتور ہو، روحانی طور پر انسان مضبوط ہو تو جسم بھی مضبوط ہوتا ہے. اگر روح بیمار ہے، روح میں اللہ کا نام نہیں بسا ہوا، روح کے اندر اللہ کی محبت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں، عشق نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو یہ انسان کی روح کمزور ہے. اگر یہ روح کمزور ہے تو انسان کا جسم کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو پہلے کمزور ہو. تو پتہ چلا کہ انسان کے جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہے. یہ بات سمجھنے کے بعد اگلی بات ذہن نشین فرما لیں. انسان کے دنیا میں آنے کا جو سبب ہے، انسان کے وجود کا دنیا میں آنے کا سبب وہ والدین ہوتے ہیں. ہم زمین سے تو نہیں ہوگے نا، یا آسمان سے نہیں اترے، والدین سبب بنے ہیں تو ہمارا وجود اس دنیا میں آیا ہے. والدین سبب بنے ہیں انسان کے وجود کا، ہماری تخلیق کا سبب بنے ہیں. یہ اللہ کا ایک قانون ہے. والدین کے بغیر انسان کی جسمانی تخلیق اور اس کا موجود ہونا ممکن نہیں ہے اللہ کے قانون کے مطابق. پتہ یہ چلا
کہ والدین مل کر انسان کی جسمانی پرورش کرتے ہیں. ہمیں کھانا نہیں آتا، والدین ہمیں کھانا سکھاتے ہیں. ہمیں پینا نہیں آتا، ہمیں وہ پانی پینا سکھاتے ہیں. ہمیں چلنا نہیں آتا، انگلی سے پکڑ کر ہمیں چلنا سکھائیں گے. تو انسان کے جسم کی بڑھوتری اور ترقی والدین سبب بن رہے ہیں. اسی طرح جیسے اچھا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو والدین کی عظمت جو بتائی ہے وہ اپنی توحید کا سبق سکھانے کے فوراً بعد سکھایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسان، کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان، عبادت صرف اللہ کی. دوسرے نمبر پر اللہ نے جو عظمت بیان فرمائی ہے وہ والدین کی عظمت بیان فرمائی، ان کا ادب بتایا، ان کا احترام بتایا، ان کی تعظیم بتائی. کیوں کہ اللہ نے بنایا اور والدین ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے. تو اس لیے اللہ نے اپنی ذات کے فوراً بعد والدین کی عظمت کو یہاں بیان فرمایا. جیسے انسان کے جسمانی تربیت اس کے والدین کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان والدین کی عظمت اتنی بڑی کہ اللہ نے اپنی ذات کے فوراً بعد ان والدین کی عظمت کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. جیسے انسان کے جسمانی تربیت کی وجہ سے والدین کی عظمت بڑھ گئی، اسی طرح ہمارے روح کو جو ترقی ملتی ہے، ہمارے روح کو جو غذا ملتی ہے، وہ اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے. سبحان اللہ. پہلے شروع میں نے جو بات عرض کی کہ جسم اور روح، ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے. کیوں؟ اگر روح ہی نہ رہے تو انسان نہیں، وہ تو مردہ بن جاتا ہے. اس کائنات سے اس کا وجود ہی مٹ جاتا ہے. ہم اس کو مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کے جسمانی تربیت کا جو سبب بنتے ہیں وہ والدین بنتے ہیں، اور انسان کی روح کی ترقی کا سبب جو بنتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اس لیے اگر جسمانی ترقی اور تربیت کا سبب والدین بنے تو ان کی عظمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر روح کی ترقی اور تربیت کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن رہی ہیں تو آپ کا رتبہ کہاں پہنچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری روح کا سبب، ہماری روح کو ٹھیک کرنے کا سبب وہ امام الانبیاء، امام الرسل، ختم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اچھا، دنیا میں آنے کے بعد ہم کسی کو دوسرا باپ نہیں کہتے. باپ، اصلی باپ کے علاوہ کوئی باپ نہیں، اصلی ماں کے علاوہ کوئی ماں نہیں. تو جو ہماری روحانی تربیت کا سبب بن رہے ہیں ہمارے نبی، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں. لہذا آج کی گفتگو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قیامت کی صبح تک یہاں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. کوئی نئی شریعت لے کر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. قیامت تو آ گئی، قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت آئے گی، قیامت نے آنا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
قیامت آ چکی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول، ختم الرسول آنے والا نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ اور عجیب انداز میں بیان فرمایا۔ میں نے جو آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی ہے اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور مفہوم میں عرض کروں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جسمانی تربیت کا سبب والدین بنے تو ان کی عظمت سبحان اللہ بہت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن روحانی تربیت کا سبب اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بن رہی ہے تو اللہ نے پھر عظمت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو کہ یہ نبی جو تمہاری روحانی تربیت کا سبب بن رہا ہے، جو تمہاری تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے اللہ کا کلام جب دنیا میں نازل ہوا اپنے سینے میں محفوظ کیا، یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نشرہ والے سینے سے جب یہ کلام آیا تمہاری روحانی تربیت ہوئی تو اللہ نے پھر اعلان فرمایا کہ یہ نبی جو تمہاری روحانی تربیت کا سبب بن رہا ہے، جن کے سبب سے تمہاری روحانی تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ کسی کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہوئی تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹکٹ اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کو یکے بعد دیگرے ایک ہی نشست میں نام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشرہ مبشرہ تم سارے کے سارے جنتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان صحابہ کے لیے اللہ نے اپنی جنت تیار کر کے رکھی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے جنت دے دینا، اللہ، ایک ہے جنت دے دینا، سبحان اور اللہ۔ ایک ہے جنت تیار کر کے رکھنا، اس میں فرق ہے تھوڑا سا۔ یوں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی نے آپ کی روحانی تربیت اس طرح کی ہے کہ پھر جنت تیار ہو کے بیٹھی ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے روحانی تربیت۔ اس لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے لوگو میرے نبی کی ذات یہ سب سے تمہیں پیاری ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وطن سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، دنیا کائنات کی تمام چیزیں ایک طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ یہاں قرآن مجید کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا کھول کے بتاتا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا ہے۔ انفسہم کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی مجھے میری ذات سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من اموالہم، یہ نہیں فرمایا من وطنہم، یہ نہیں فرمایا من ازواجہم، یہ نہیں فرمایا من آبائہم، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ماں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ یہ نبی تمہیں تمہارے مال سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں، اگر کسی کو ڈاکو پڑ جائے، اللہ نہ کرے، تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ڈاکو کہتا ہے گن پوائنٹ پہ اپنا ہتھیار نکالے گا اور کیا کہتا ہے؟ سارا کچھ باہر نکال دو ورنہ آپ کی جان لے گا۔ اگر ہم کچھ دے دیتے ہیں تو ڈاکو نقصان تو نہیں نہ پہنچا؟ ایسے ہی ہے۔ پتا چلا کہ ڈاکو کو بھی پتا ہے، چور کو بھی پتا ہے کہ اس آدمی کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے،
وہ اس لیے تو دھمکی لگا رہا ہے جو کچھ ہے دے دو ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گا. پتہ چلا کہ انسان کو اپنا مال اتنا پیارا نہیں جتنی اپنی جان پیاری ہوتی ہے. اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جتنی اپنی جان پیاری ہوتی ہے. اپنا مال، دھن دولت، زمین، بینک بیلنس، اپنا عہدہ، اپنی کرسی، اپنی وردی اتنی پیاری نہیں. اگر کسی وزیر اعظم کو کوئی کہے کہ وردی اتار دو ورنہ آپ کی جان لے لوں گا، ابھی تو ویسے بھی کوئی وزیر اعظم میرے گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرے تو نیک سارے اللہ دے دے گی. آمین تے آمین. جڑا بننا انہیں تو بننا ہی ہے، اللہ کو مانگ تو لو. وزیر اعظم صاحب وردی اتارو ورنہ گولی مار دوں گا. وزیر اعظم نے کہنا بھائی مجھے اپنی وردی اتنی پیاری نہیں جتنی مجھے اپنی جان پیاری ہے. اس لیے اللہ نے یہاں مال کا ذکر نہیں کیا، یہاں اولاد کا ذکر نہیں کیا، یہاں بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہیں تمہاری اولاد سے نہیں، مال سے نہیں، کاروبار سے نہیں، تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی تمہیں محبوب ہونا چاہیے. اگر تمہاری یہ کیفیت ہے پھر تو تم مومن ہو، ورنہ مومن کہلانے کے حقداری. سبحان اللہ، حق ہے. آئیں اس کے ساتھ دوسری آیت ملاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی اس کو کہتے ہیں. ایک صحابی کی تعریف لوگوں نے کتابوں میں کی ہے، میں وہ نہیں کر رہا، میں اپنی موضوع کو مدلل کرنے کے لیے صحابی کی دوسری تعریف کر رہا ہوں جو میں موضوع لے کر بیٹھا ہوں. صحابی اس مرد مجاہد کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید کی اس آیت پر بھی 100% عمل کرے نہیں، عمل کر کے دکھا دے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور احد کے میدان میں آپ جانتے ہیں مخالفین نے یہ غلط افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم محمد الرسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو چکے، شہید ہو چکے. مدینہ منورہ میں ایک طوفان اٹھ گیا. بچہ بچہ، نوجوان کیا عورتیں اور خواتین بھی گھروں سے باہر نکل پڑی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے سپہ سالار ہمارے محبوب چلے گئے دنیا سے. ایک خاتون باہر نکلی، روتے روتے باہر نکلی، مدینے سے باہر نکلی. آنے والے سے پوچھا، کسی نے کہا کہ بیوی کدھر جا رہی ہے، جنگ کے اندر آپ کا باپ شہید ہو گیا، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ اس نے کہا مجھے میرا باپ پیارا نہیں، میرے کالی کملی والے مجھے پیارے. سبحان اللہ، کیا بات. اس نے کہا میں تو جاؤں گی، دیکھ کے آؤں گی، اپنے محبوب کی خبر خود لے کے آؤں گی. تھوڑی سی آگے گئی، ایک دوسرا بندہ ملا، اس نے کہا بی بی کہاں جا رہی؟ آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو چکا ہے، اب اس کی خبر لینے جا رہی. اس عورت نے استقامت کا پہاڑ بن کر اس خاتون نے کہا کہ ارے مجھے میرے بیٹا کی خبر نہ دے، مجھے میرا بیٹا اتنا پیارا نہیں جتنے میرے کالی کملی والے مجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ حیران ہیں، دیکھ رہے اگر یہ تو دنیا والے حیران ہیں، آسمانوں پر اللہ کے فرشتے حیران ہو رہے ہیں، یہ کیسی عورتیں ہیں، سبحان اللہ. کیسی تربیت کا روحانی. تھوڑی اور آگے گئی، تیسرے بندے نے ایک تیسری خبر دی. پہلے باپ کی خبر، پھر بیٹے کی خبر، تیسری خبر خاتون کو ملی کہ آپ کا بھائی، آپ کا ویر اس دنیا سے چلا گیا ہے، شہید ہو چکے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو یہ استقامت کا پہاڑ بن کر خاتون صحابیہ کہنے لگی مجھے میرے بیٹے کی خبر دینے والوں، میرے بھائی کی خبر دینے والوں، میرے باپ کی خبر دینے والوں، میرا سارا کچھ تن من دن قربان ہو جائے. ایسے 1000 بیٹے، ایسے 1000
بھائی میں اللہ کے راستے میں شہید کروانے کے لیے تیار بیٹھی ہوں، مجھے تو فکر ہے تو صرف اپنے کالی کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، یعنی اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ اور اس آیت کی عملی تصویر بن کے دکھایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ یہ نبی تمہیں محبوب ہونے چاہیے۔ اب اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس میں مال کا بھی ذکر ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومالہ والناس اجمعین۔ اولاد سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، جس کو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت نہیں ہے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو مومن ہونے کا حق نہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ بولو، بول کے بتاؤ کہ نیا نبی آنے والا نہیں، بالکل نہیں۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اتنے بدبخت ہیں، میں اپنے آپ کا نام لے رہا ہوں، اتنے بدبخت ہیں، ہماری بدبختی دیکھیں کہ ہم نے جس کو چیف جسٹس بنا کر کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، وہ کیا ماں کے پیٹ سے پیدائشی چیف جسٹس بن کے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے ووٹ لیے، آپ نے لبیک کہا ہے تو وہ چیف جسٹس بنا ہے، اور جو بھی خبیث اتنی بڑی کرسی پر آ کے بیٹھتا ہے وہ سب سے پہلے یا تو قرآن مقدس کی توہین کرتا ہے یا ہمارے بنیادی عقائد کو چھوڑتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ آرام سے ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ اس الو کے پٹھے کو یہ پتہ نہیں کہ میں 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، میں کئی کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے آئین کا مطالعہ کرو، پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی بدبخت جو اس دنیا کا بدترین کافر ہے، اس دنیا کا بدترین کافر ہے، اس دنیا کا بدترین ملعون اور خبیث ہے، یہ قادیانی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 1، میں موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، یہ قادیانی ملعون اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتے یہ قرآن مجید کی تفسیر کرے، یہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتے، اور اس ملعون نے یہ کہا ہے، ان کو مراعات دینے کا اعلان کیا ہے اور باقاعدہ خطوط لکھے ہیں، باقاعدہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ابھی مرے نہیں، ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، ہم کوئی مسلمان مر نہیں چکے۔ الحمدللہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں اپنا سارا کچھ قربان کر کے وہ اس خبیث کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں، اسود انسی کو مسلمان ٹھکانہ لگا سکتے ہیں، اور قریب کے زمانے میں، ماضی قریب میں، اور اس دجال کو اگر ٹھکانے لگانے والا وہ دنیا کائنات میں، اس کے چہرے پر تو داڑھی بھی نہیں تھی، وہ مولوی تھا۔ کون تھا وہ؟ ایک لوہار کا بیٹا تھا، لوہار کا کام کرنے والا تھا، دنیا دار تھا۔ اس کو پتا چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر فلاں دجال ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ جا کہیں اور رہا تھا، وہیں سے راستہ بدلا، اس ملعون کو ٹھکانے لگا کے واپس آیا، جنت کا ٹکٹ حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اگر اس میدان میں
ہمیں اپنی جان تک قربان کرنی پڑے تو ہم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. انشاءاللہ. تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ دونوں کھڑا کر کے اعلان کریں. آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ ختم نبوت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور یاد رکھیں میری بات، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں. ہم اپنے گلے پھاڑتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. کیا اگر ختم نبوت کا کام اگر صرف مولوی کے ذمے ہے تو تاجروں بات سنو، تجارت کرنے والوں بات سنو، بازاروں میں بیٹھ کر کروڑوں روپے کمانے والوں بات سنو. اگر آپ مسلمان کے گھر میں آج پیدا ہوئے ہیں تو یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہوئے. بے شک بے شک. اگر اللہ کے محبوب نے کل قیامت والے دن آب کوثر میں پوچھ لیا، پل صراط پر پوچھ لیا، اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں یوں جام کوثر کا پکڑا ہوا ہے اور منچن آباد کا کروڑوں روپے ایک ایک مہینے میں کروڑوں روپے کمانے والا اگر وہاں پہنچ گیا، اس نے پوچھ لیا اگر نمبردار صاحب، میاں صاحب، کروڑوں روپے کمانے والے صاحب، آپ کروڑوں روپے کمانے کے چکر میں تھے، وہاں میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، آج آپ کو میرے ہاتھوں مبارک سے کوثر نہیں ملے گا، جو یہاں سے دفع ہو جاؤ. وہاں مولویوں کو پکاریں گے؟ ختم نبوت کا کام مولوی کا کام اللہ کی قسم نہیں، مؤذن کا کام نہیں، امام مسجد کا کام نہیں، مؤمن صاحب کا کام نہیں، مدرسہ چلانے والے کا یہ کام نہیں ہے. یہ کام ہر اس امتی کا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے. ختم نبوت کا تحفظ، اس عقیدے کا تحفظ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. مجھے اکثر دکانوں پر نظر آتا ہے لکھا ہوا کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں، بعد میں میری دکان میں داخل ہوں. اللہ کی قسم وہاں گاہکوں کے لینے لگی ہوتی. یہ قادیانی اتنا ملعون انسان ہے، یہ ان کو انسان کیا نبی انسان کی میں اس کو حد تک سمجھتا ہوں اور اس کی میں توہین سمجھتا ہوں. ایک ہوتا ہے عام کافر، ایک ہوتا ہے مرتد. عام کافر جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، یہ عام کافر. ایک ہوتا ہے مرتد. مرتد اس کو کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان ہو اور بعد میں دوبارہ کسی اور مذہب میں چلا جائے، یہ مرتد ہے. ایک اس کے اوپر درجہ ہے، ایک اس کے اوپر درجہ ہے. یہ صرف عام کافر نہیں، یہ عام مرتد نہیں ہے، یہ خبیث سب سے اوپر والا درجہ جو ہے یہ وہ کذاب ہیں، دجال ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹ بولنے والے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دوستو مولوی صاحب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ سارے سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو تو نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے پاس موبائل ہے ہی نہیں ٹچ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس. آپ صرف آج اس جمعہ پڑھنے کے بعد صرف ہر آدمی اپنے سوشل سسٹم پر صرف یہ نعرہ لگا دے، تاجدار ختم نبوت، نیچے لکھ سے زندہ باد. میرے دوستو اتنا کام تو کر سکتے ہیں نا. قادیانی اگر آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو پتا چل جائے، یہ قادیانی زبان سے نہیں کہتے ہم قادیانی ہیں، ان ملعونوں کے چہرے پر اتنی لعنت برس رہی ہوتی ہے، عام مسلمان سمجھ جاتا ہے کہ یہ قادیانی ملعون ہے، اور پھر ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے. اس لیے میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ میرے اور آپ کا ایمان کا صرف حصہ نہیں، بنیادی حصہ ہے. پہلی عید ہے نبی کی ختم نبوت. اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے ہمارا سارے اعمال ضائع ہے، کسی کام کے. اس لیے میرے دوستو اس عقیدے کی پرچار کریں، اس عقیدے کا تحفظ کریں. ختم نبوت کا تحفظ اور حفاظت ہم کریں گے، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے حفاظت ہمارے نبی ہماری کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.